بالکل درست نہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کی خلقت کو بدلنے والے پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے، مطلب اللہ نے جس کو جیسا بنایا وہ اپنے آپ کو اگر چینج کرے اس پر بھی جو ہے لعنت ہے، یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، اللہ تعالیٰ نے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال ملانے والی اور جس عورت کے بالوں میں پیوند کاری کی جائے دونوں پر لعنت کی ہے، اسی طرح گوندنے اور گندوانے والی پر لعنت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کہ لعنت ان عورتوں پر جو چہرے کے بالوں کو اکھاڑے، بہوؤں کی خاص طور سے، لعنت ان عورتوں پر جو گوندے اور گندوائے، ٹیٹوئنگ جو کرتے، پرماننٹ ٹیٹوز بناتے ہیں، لعنت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگائے، لعنت ان عورتوں پر جو اپنی خوبصورتی کے لیے دانتوں میں گیپ کرنے کے لیے لکڑیاں اٹکائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوبصورتی کی علامت یہ تھی کہ دانتوں میں گیپس ہو، تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کیا کرتے، دور جہالت میں لوگ لکڑیاں آتی تھی وہ دانتوں میں اٹکاتے تھے، اس اٹکانے سے جب بچی بڑی ہوتی دانت میں گیپ ہوتا تھا۔ جیسا کہ ہمارے پاس بھی آج سے 25 سال پرانا فیشن کیا تھا، اگر کسی کے سامنے کے دانتوں میں گیپ ہو تو لوگ کیا بولتے تھے، کیا تقدیر ہے، گیپ ہونا تقدیر کی علامت تھی۔ آج فیشن کیا، پورے دانت ایک بالکل جمے ہوئے گول ہونا، سمجھ رہے؟ پہلے گیپ ہونا فیشن تھا، آج جمے ہوئے گول ہونا فیشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی اللہ نے جو خلقت بنائی ہے اس میں چینج کرنا، یاد رکھیے یہ حرام ہے، تبدیلی لانا خلقت میں اللہ کی حرام ہے، یاد رکھیے۔ تو مصنوعی بال، ڈپلیکیٹ ہیئرس لگانا حرام ہے، چاہے جڑے کی شکل میں ہو، چاہے اپنے بالوں کے اندر نقلی بال کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ معلوم آپ کو ایک ذریعہ ہوتا ہے، آپریشن نہیں ہوتا، چھوٹا موٹا ایک علاج ہوتا ہے، نقلی بال لیتے لگائے جاتے ہیں اور گرم ایک آلے سے اس کو دبا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بال پگھل کر آپ کے بالوں کے ساتھ چٹک جاتے ہیں، کئی زمانے تک، 6 مہینے، سال، 2 سال رہتے ہیں۔ اور یہ بہت کامنلی لوگ کرتے ہیں، عورتیں کی بال کم ہے تو کر لوں۔ یاد رکھیے بال نقلی لگانا، جڑا لگانا، ویگ لگانا عورت کے لیے حرام ہے، ویسے مرد کے لیے بھی ہے، لیکن عورتیں زیادہ تر خوبصورتی لیے کرتی ہے، ویگ لگانا، نقلی بال لگانا تو مرد کے لیے بھی حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، وہ اپنی ایک بیٹی کو لائی جس کو ایک بیماری کی وجہ سے اس کے پورے بال چلے گئے تھے، اللہ رحم کرے، اور وہ گنجی ہو گئی تھی، ٹخلی ہو گئی تھی وہ بچی اس کی۔ وہ آئی کہ اللہ کے رسول، میری بچی کی شادی کا مسئلہ آ کے کھڑا ہو گیا، کون کرے گا میری بیٹی سے شادی، اس کی تو بال چلے گئے بیماری کی وجہ سے، کیا میں نقلی بال لگا لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صبر کر، تیرے لیے بہتر ہے، نقلی بال لگانے کی میں اجازت نہیں دے سکتا۔ سمجھ رہے آپ؟ نقلی بال لگانا، نقلی دانتوں کا لگانا، اگر اصلی دانت پیلے ہے یا ٹوٹ گئے تو میڈیکل ریزن سے ایک الگ چیز ہے، لیکن بیوٹی ریزنس ہو، خوبصورتی اچھے دکھا، دانت ٹوٹ گئے ہنسیں گے تو کیسے لگیں گے، تو میں لگا لیتا نقلی، دو نہیں لگا سکتا۔ ہاں میڈیکل ریزن ہو سکتا ہے کہ میں کھا ہی نہیں سک رہا ہوں اس کے بغیر، تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی پوچھے ماشاء اللہ آپ کے دانت تو بڑے اچھے لگتے، تو آپ کو بولنا پڑے گا نقلی ہے، صرف کھانے کے لیے لگاتا ہوں، چھپا نہیں سکتے آپ، چونکہ وہ ایک سمجھے نا، آپ دھوکے میں آ جائیں گے ورنہ کوئی آدمی اس کو دیکھ کر۔ تو نقلی بال لگانا، بالوں کی رنگت کو بدلنا، بھووں کے بال اکھاڑنا تو بالکل ایک دم عام ہے۔ جو عورت بھووں کے بال نہیں نکالتی تو لوگ اس کو بولتے ہیں، دوسری عورت، ارے تم تو بہت ہی پیچھے دکھ رہے دنیا سے، شوہر کے لیے تو کر سکتے نا بنیے، فلاں کے لیے تو ایسا ہو سکتا ہے نا۔ نہیں، بھووں کے بال نہیں نکالے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سمجھتا ہوں کوئی اللہ کی اطاعت گزار بندی نبی کی بددعا اور لعنت کی مستحق بننا نہیں چاہیں گی بالوں کو نکال کر اپنے۔ نہیں میری بھویں بہت موٹی ہے تو رہنے دینا، کیا ہو رہا ہے، مسئلہ کیا ہے اس سے موٹی ہونے سے؟ نہیں وہ پتلی تو خوبصورت ہے، کس نے بولا پتلی خوبصورت ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے۔ نہیں وہ خوبصورتی فلاں ہو رہی ہے، بال نہیں ہے تو فلاں ہوتی ہے، داڑھی ایسی بڑھ جائے تو فلاں ہو رہا ہے، فلاں ایسا ہوتا ہے، میں یہ کر رہا ہوں فلاں۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ نے جیسا بنایا آپ کو سب سے اچھا بنایا، آپ چینجز کے لیے جائیں گے بہت پچھتائیں گے اپنی زندگی میں۔ جو لوگ کرتے ہیں نا ان کی زندگیاں پڑی، آپ پچھتا کے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ پھر اپنے آپ کو بدل نہیں پاتے ہیں، آپریشنز کرا کے یہ چینج اور وہ چینج اور فیس اپلفمنٹ اور یہ اپلفمنٹ اور وہ انہانسمنٹ اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں۔ اللہ کی خلقت میں جسم اللہ نے جیسا بنایا، میڈیکل ریزنز کی وجہ سے علاج کے طور پر کوئی کام جائز ہے، لیکن علاج سے ہٹ کر خوبصورتی کی بنیاد پر کہ میں اچھا دکھوں، فٹ دکھوں، فلاں دکھوں، بوڑھا نہ دکھوں، یہ کرنا تبدیلیاں، یہاں تک کہ بالوں کو کالا کرنے آپ نے حرام قرار دیا ہے، اور بہت سخت گناہ ہے، یاد رکھیے۔ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ حدیث میں الفاظ ہے جو بالوں کو کالا کرتا ہے، خضاب لگاتا ہے، اور کہا مہندی لگایا کرو، یہودیوں سے الگ دکھو، مہندیوں کو لگایا کرو اپنے وائٹ بالوں کے اوپر۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کی خلقت جیسا اللہ نے بنایا، نو چینجز، ٹھیک ہے، چینج مت کیجئے۔
مردوں کو بھی بڑا شوق رہتا میری بیوی ہو تو فلاں ہو ایسی ہو، ٹھیک ہے، اور پھر تم یہ کرو نا اور وہ کرو نا، اور بیچاریاں کبھی کبھار مجبور ہو جاتی ہے شوہر کے لیے، اور کبھی کبھار وہ مجبور نہیں رہتی، وہ شوہر خود بولتا رہے مت کرو، نہیں 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 ہم کو کرنا ہے، باہر والا پوچھے تو نہیں ہمارے شوہر بولتے، اور شوہر بول رہا مت کرو تو جا تم کو کیا سمجھتا ہے، وہ عورتیں اتنی سج دھج کے آتی، اپن کیا پیچھے ہے کیا، میں کیا کم خوبصورت ہے کیا، میرے کو پیچھے رہنے کیا ہے کیا، میں بھی اس سے آگے بڑھ کے بتاتی، اس نے اگر باریک بنائی تو میں تو صرف ایک ایک بال کی بہو بنا کے جاتی تھی، وہ کل بتاتی اس کو، یہ سسٹم چل رہا ہے۔ حالانکہ ہر آدمی کو اللہ نے جیسا بنایا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ میں جیسا چاہا بنایا ہے، اور جب 40 دن نطفے کو ماں کے پیٹ میں ہوتے فرشتہ آ کے اس کو شکل لیتا ہے، اللہ کیسی شکل دو، اللہ بولتا ہے ایسا ایسا بنا دے اس کو، وہ بنا کے چلا جاتا ہے۔ تو گویا جو کچھ میں اپنے ساتھ لایا ہوں، خد، بال، شکل، کلر، آنکھیں، دانت، ناک، منہ، سب میرا جو ہے اللہ رب العزت یونیک ڈیزائن ہے میرا اپنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خامخواہ کس سے موازنہ بھی مت کرے، ورنہ پھر اللہ کی خلقت میں چینجز ہم شروع کر دیتے ہیں، انہیں کتنا خوبصورت لگ رہا نا، اپنے کو ویسا نہیں، ہر آدمی اپنے آپ میں سب سے خوبصورت، اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا، یاد رکھیے کوئی بدصورت نہیں ہوتا ہے، یہ انسان کے گھٹیا پیمانے ہیں جو اس نے بنا لیے خوبصورتی اور بدصورتی کے، نہیں میرے کو گورا ہونا ہے، گورا خوبصورت ہے نا، اللہ کوڑ دے دے تو نہیں اتنا گورا نہیں ہونا ہے، اتنا گورا نہیں، ایک آدمی سے کوڑ کتنا گورا ہو جاتا ہے نا، نہیں 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 اتنا گورا نہیں، تھوڑا کم اس سے، تو کوئی تمہاری خوبصورتی کے پیمانے ہیں کیا پھر، اور دیکھو وہ کتنا خوبصورت ہے، نمک نہیں اس کے چہرے پہ، اتنا خوبصورت پھٹا ہوا دودھ بالکل، وہ تھوڑی خوبصورتی ہے، مطلب گورا بھی ہونا تو اس میں بھی شیڈز، سمجھ رہے آپ، تو انسان کی خوبصورتی کی کوئی حد نہیں ہے، اور یاد رکھیے ہر انسان خوبصورت ہے، جو چیز آپ کے لیے خوبصورتی دوسرے کے لیے ہو سکتا، مطلب اس کے لیے وہ خوبصورتی کچھ اور ہے، اور جو آپ جیسے کہ آج ایک پیمانہ بن گیا ہے، دبلا پتلا مرد دبلی پتلی عورت ہو تو خوبصورت ہے، ذرا سے موٹے ہو گئے تو آؤٹ آف شیپ ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موٹا ہونا خوبصورتی تھی، دبلا ہونا نہیں تھی، موٹا ہونا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبد الرحمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے، وہ ایک مرتبہ کہے کہ میں وہاں نہیں آتا، وہ جگہ مجھے کو نہیں جانا ہے، تو ایک شخص جو کہ ہجڑا تھا روایت میں ہے، وہ آیا اور کہا ارے عبد الرحمن چلو وہاں، کیا عورتیں رہتی وہاں، جب چلتی ہے تو آگے سے 2 بل پڑتے اور پیچھے سے 2 بل پڑتے ہیں، مطلب اتنی موٹی عورتیں کہ بل پڑتے ہیں، بل سمجھتے نا، ایکسس ہونے سے فیٹس انسان جو ہوتا ہے، تو اس زمانے میں تو آپ سب نے سن لیا ہو، سنتے ہی کہا اس کو ہکالو یہاں سے، اور ایسوں کو گھر میں نہیں آنے دینا چاہیے کہ یہ خراب کر دیتے ہیں لوگ، نکالو اس کو گھر سے باہر، تو نکالنے لگا دیا۔ تو جب موٹاپا خوبصورتی کی علامت تھی، آج دبلا پن ہے۔ اچھا کسی کے لیے اسٹریٹ ہیئرز خوبصورتی کی علامت ہے نا، سیدھے بال ہونا میری یہ خوبصورتی کی علامت ہے، تو اپنے الٹ کرلی ہیئرز کو سیدھے کرتے بیٹھے ہوئے، سیدھے ہونا۔ یورپ میں جائیں گے تو سب کے سیدھے بال ہوتے، بولتے کرلی ہیئرز بڑے خوبصورت ہوتے، وہ لگا لگا گرم گرم کرتے بیٹھے ہوئے کہ کرلی ہیئرز ہونا۔ جس کے گول ہے وہ بولتا سیدھے ہونا، جس کو گول دیے گئے وہ بولتا سیدھے ہونا، جس کو سیدھے وہ بولتا گول ہونا۔ اب جس کے کالے والے بولتا بلونڈ ہیئرز، وہ گڑیا کے جیسے بال ہوتے ہیں نا، ارے کتنے اچھے لگتے ہیں بلونڈ ہیئرز، اور جس کے ویسے بال ہے وہ دیکھ کے بولتے ہیں ارے میرے کو بلیک ہیئر چاہیے تھے، یہ زیادہ خوبصورت ہے نا۔ ہندوستان والوں کے لیے کھڑی ناک خوبصورتی کی علامت ہے، کھڑی، اور کیا کھڑی ناک ہے ان کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، تو ٹھیک ہے۔ عربوں سے پوچھیے آپ کھڑی ناک، تو سب کی کھڑی ہے، اتنی کھڑی ہے کہ بولتے کھڑی نہیں، ان کو تھوڑی سی چپٹی دی کے بولتے کیا خوبصورت ناک ہے اس کی، چونکہ ان کے پاس چپٹی ناک، چونکہ سب کی کھڑی ہوتی ہے، سب ایک دم کھڑی ناک ہے، تو ان کو تھوڑی سی پھیلتی ہوئی ناک رہی، بہت خوبصورت آدمی ہے، پھیلتی ہوئی ناک ہے اس کی ماشاءاللہ، سمجھ رہا۔ تو چینی لوگوں کے لیے کھڑی ناک خوبصورتی ہے، چونکہ بیچاروں کو صرف سوراخ جیسے 2 دکھتے ناک کی جگہ، وہیں ہمارے عرب کے لیے پھیلی ہوئی ناک خوبصورتی ہے، چونکہ کھڑی اتنی ہوتی ہے کہ بالکل کروکٹ ٹیڑھی ہو جاتی، کبھی اتنی کھڑی ناک رہتی، تو اس کے لیے وہ خوبصورتی ہے، سمجھ رہے آپ۔ امریکن کو جا کے پوچھے گوری، وہ گوری لڑکی کو مستانی بلیک ہونا چاہیے، وہ کالے عورتوں کی طرف متوجہ ہے، بلیکس کو بولیے تو بولتے ہیں ہاں وائٹ چاہیے مجھے۔ خوبصورتی کی پیمانہ نہیں ہے کوئی، وہ نظروں میں آپ جس چیز کو ہوتا، اور آج ہمارے میڈیا نے لیکن ہمیں جو چھلکایا وہ یہی ہے، یہ میڈیا کی دین ہے، گورا، لمبا، دبلا، 50 کے اندر ویٹ ہونا، ہائٹ اس سے زیادہ نہیں ہونا، فلاں ایسا ہونا، یہ میڈیا کی دین ہے، یہ سب فالتو باتیں۔ اللہ نے آپ کو جیسا بنایا نا، سیٹسفائیڈ رہیے، مطمئن رہیے، اور اگر کوئی نقص لگتا ہے نا تو جنت میں انشاءاللہ پوری کسر نکال لیں گے، باقی کی پوری کسر نکال لیں گے، یہاں مت نکالو،
اس لیے کہ یہاں کسر نکالنے پہ لعنت ہو جائیں گے اور وہاں آپشنز باقی نہیں رہیں گے. وہاں کے آپشنز باقی رکھنا ہے. ہر انسان صحیح سالم، اس کی معذوری کمزوری سب نکل جائیں گی اور اتنا خوبصورت ہو جائیں گا. اس لیے کہ اللہ ہر انسان کو پھر سے جس طرح سے سبزی اگتی ہے نا ویسا لگائیں گا، پھر سے اگیں گے انسان اور سب سے خوبصورت ہو جائیں گے. بہت خوبصورت، اتنے خوبصورت کہ جنتی لوگ جب بازار میں جائیں گے، جنت کے بازار ذرا مختلف ہوں گے دنیا کے بازار سے، اور وہاں مرد جائیں گے، عورتیں وہاں بھی نہیں جائیں گی. بازار اچھی چیز نہیں، کبھی کبھار جانا ٹھیک ہے بہرحال. تو جنتی جب بازار جائیں گے تو ایک ہوا چلیں گی اور دھول اڑ کے آئیں گی اور ان کے چہروں پہ لگیں گی، جس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خوبصورت بن جائیں گے. جب گھر واپس آئیں گے تو بیوی دیکھ کر کہیں گے اوہو خوبصورت ہوگا کہ تم تو بازار جا کے. یہاں کے بازار جا کے تو کالے پیلے کتنے کریمہ لگانا پڑتے ہیں گورا ہونے کے لیے. جنت کے بازار خوبصورت کر دیں گے، وہاں رحمت ہی رحمت ہے، برکتیں ہیں. تو وہ کہیں گی. تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ بیویوں کو جب تک شوہر باہر ہے ان کو بھی اس سے زیادہ خوبصورت بنا دیں گا. تو شوہر بھی کہیں گا تم کہاں کم خوبصورت بچے، تم تو میرے سے بھی اور زیادہ ہو گئے ایک ہاتھ آگے. تو جنت میں فل پرفیکشن کے ساتھ جو چاہیے وہ ملنے والا ہے. تو تھوڑے سے وقت کے لیے وہ بیوٹی کو مینٹین کرنے کے چکر میں جس کے نقصان اتنے ہیں میں بتا نہیں سکتا ہوں. اگر کوئی بیوٹی فزیشین ہو اس سے پوچھیے ان کیمیکلز کے کیا نقصان، جو بالوں کو کالا کرتے ہیں، جو چہرے کو پتہ نہیں لگانے سے چہرے کی جھریاں آپ کی غائب ہو جاتی ہے، لیکن 1 سال میں 10 سال کے اتنا بڑا بنا دیتی ہو دوائیں آپ کو. تھوڑی دیر تو فٹ لگتا ہے، مجلس میں لوگ تعریف کرو ہو کیا آپ تو بالکل نظر نہیں آ رہی کہ بڑھاپے کی کوئی اثر آپ پر ہے. لیکن بعد میں کبھی ملو 5-6 مہینے بعد جب دعوت میں نہیں، ارے تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا؟ نہیں کچھ نہیں ہوا، ایسا لگ رہا ٹینشن سے ہو گیا. گھر جا کے جلدی ملنا شروع کرتا پھر وہ کچھ تو بھی. مت جائیے ان چکروں میں، نیچرل اللہ نے بنایا، سب سے اچھا آپ کو بنایا، بس رہیے. مصنوعی کچھ بھی تبدیلی لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت کے مستحق بنو.